کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو میٹر ہے. جی اس پہ قطعی طور پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن کا کوئی ممبر اگر اس پہ کوئی اختلافی رائے رکھتا ہے تو وہ کوئی سیاست کر رہا ہے یا وہ اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. کیونکہ یہ خالصتاً ایک مذہبی معاملہ ہے اور اس میں مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہیں. میں سمجھتا ہوں چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، اور اسی اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے. بھائی صاحب میں اس میں دو پہلوؤں کو بالکل ایک دوسرے سے مختلف دیکھتا ہوں. حج کے معاملے کے اوپر یہ بات کرنا جو بٹی صاحب نے کی جناب کہ 4 لاکھ جو ٹیکس پیئر ہیں یہ باقی 5 لاکھ کو یا 4 لاکھ کو حج کرائیں، میں بالکل کہتا ہوں کہ یہ نہیں کرانا چاہیے. ان کی ذمہ داری نہیں ہے 5 لاکھ ٹیکس پیئرز کی کہ وہ حج کرائیں باقیوں کو. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دو مختلف جو اس میں ایشوز ہیں. پہلا ایشو تو یہ ہے دیکھیں کہ حج کی جو مینجمنٹ ہے، کیا آپ کی مینجمنٹ اس کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ یہ جو جس قیمت پہ حج سے پہلے ہوتا رہا ہے وہاں تک اس کو ہم لیمیٹائز رکھیں، یا یہ 280 سے لے کے آپ اس کو 4 لاکھ اور کوئی میرے خیال ہے 26 یا 36 ہزار پہ آپ لے گئے ہیں. کتنے پاکستان میں لوگ ہیں جو اس کو افورڈ کر سکیں گے؟ دیکھیں مینجمنٹ کے ایشوز کی بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں، آپ افغانستان کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، وہ پاکستان سے زیادہ سستے حج کرا رہے ہیں. مجھے یاد ہے وہ سوشل میڈیا کے ایک اور پروگرام میں بھی میں نے سنایا تھا وہ سر. لیکن انڈیا میں سبسڈی 2022 تک کہا گیا ہے، کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ یہ ان کے بلکہ مائنورٹی کے منسٹر نے کہا ہے کہ یہ ختم کرنی ہے انڈیا میں حج کے اوپر سبسڈی. دیکھیں کتنی سبسڈی ہے، کتنا ان کا اصل اخراجات ہیں. افغانستان ہم سے کم کیسے حج کرا رہا ہے، بنگلہ دیش کیسے حج کرا رہا ہے. یہ بات بھی تو سوچنے والی ہے نا کہ ہمیں ان سے کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں کہ وہ کیوں اتنے سستے کر رہے ہیں. میں نے خود حج کیا الحمدللہ، وہ واقعی ان کی فیسلٹیز بھی پاکستان سے بہتر ہوتی ہیں اور پیسے بھی پاکستان سے کم ہوتے ہیں. یہ تو ہے مینجمنٹ کہ اس میں گورنمنٹ کو جانا چاہیے. دوسری بات جو سبسڈی کی بات ہے، دیکھیں یہ بات بھی جن لوگوں نے جیسے کہا میں نے کہ حج پہ گئے ہیں دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو حج کے زائرین پوری دنیا سے آتے ہیں ان میں ایک تو پاکستان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے تقریباً، دوسرا سب سے زیادہ بزرگ لوگ وہ پاکستان کے ہوتے ہیں. یعنی ساری زندگی وہ اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے ان زندگی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک جو رکن ہے دین کا وہ کسی طرح پورا کر لیں اور زندگی میں ایک حج کر لیں. انہیں اگر گورنمنٹ کسی طریقے کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی اور کے اوپر بوجھ ڈالیں، تو گورنمنٹ کو ضرور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ یہ 4 لاکھ سے اوپر. اور پھر بھائی صاحب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ جینٹری اپر کلاس اپر مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، وہ تو 12-15 لاکھ میں پرائیویٹ جو حج آپریٹرز ہیں ان کے ذریعے حج کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ اسکیم جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو وہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. فیسلٹیز بھی گورنمنٹ کی اسکیمز میں کم ہوتی ہیں. میں خود ایک دفعہ گورنمنٹ کی اسکیم کے ساتھ گیا تھا، مشکلات بھی ہوتی ہیں اس میں. خیمے آپ کو دور ملیں گے، آپ کو عرفات میں آپ کو وہ سسٹم نہیں ہوگا، آپ کو مینا میں خیمہ دور ملے گا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک، تو گورنمنٹ کو ضرور چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جو آپ نے کہا کہ جی 5 لاکھ، ویسے تو آپ لوگ جب صرف 5 لاکھ لوگ جو ہیں جو ٹیکس پیئرز، بٹی صاحب نے کہا وہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز نہیں ہیں. پاکستان کا ٹیکس پیئر وہ بھی ہے جو آج سے پہلے 1000 روپے بجلی کا بل دیتا تھا اور آج اس کے گھر میں 10,000 روپے کا بل آیا ہوا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا، میں نے خود بھی اس پہ بات کرنی تھی. 25-30 ہزار روپیہ لوگوں کو بجلی کے بل آ رہے ہیں. لوگ پاگل ہوئے ہیں. آپ ذرا پبلک سے پوچھیں تو صحیح، سوئی گیس کے بل 25-30-35 ہزار، یعنی لوگوں کی زندگی میں کبھی میں وہ کٹھے کر رہا ہوں. ٹھیک، پچھلے 2 سال کتنا بل تھا اور آج کتنا بل آیا ہے. علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ 70% جو اخراجات ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں جس کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے. بتایا نہیں ہے نا، بتائیں کہ کون سا مہنگا ہوا ہے، ادھر مہنگا ہوا ہے، ادھر مہنگا ہوا ہے. دوسری بات ہے 750